ایک روز میری ایک ملاقاتن بشیرہ طوائف تھی۔ وہ بڑے ٹھسے سے روب سے دفتر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے رنگین لباس سے حنا کے عطر کی باسی باسی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی آنکھیں رت جگے اور رونے کی آمیزش سے سوجی ہوئی ہیں۔ میں اس کی تراش خراش کا سرسری سا جائزہ لے کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں اور میز پر پڑے ہوئے شیشے کی جانب ٹکٹکی لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ بشیرہ طوائف کھنگار کر گلا صاف کرتی ہے۔ سرکار میری بات سنو۔ اس کی آواز میں ایک بلغمی سا بوجھ اور کھردرا پن ہے۔ کیا بات ہے؟ میری بات سنو سرکار، وہ دوبارہ تھکن آلود آواز سے کہتی ہے۔ سن تو رہا ہوں، کیا بات ہے؟ لیکن بشیرہ مطمئن نہیں ہوتی۔ غالباً اس کا مدعا یہ ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کروں، لیکن میں بدستور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہتا ہوں۔ اس پر بشیرہ طوائف ایک ہچکی لے کر رونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں۔ اس پر بشیرہ طوائف ایک ہچکی لے کر رونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں اور کسی انجانے خوف سے لرز اٹھتا ہوں۔ اس کی بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے رہ رہ کر ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کی آنکھوں سے اچانک آنسوؤں کی جگہ خون کے قطرے یا کچے گوشت کے لوتھڑے گرنے لگیں گے۔ مجھے اپنی جانب متوجہ کر کے بشیرہ طوائف دوپٹے کے آنچل سے آنسو خشک کرتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر اس کی پیشہ ورانہ مسکراہٹ نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک میکانیکی آٹومیٹک عمل ہے۔ اس میں ہونٹوں کے پھیلاؤ کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں۔ سرکار، میرے گھر پر کل رات میونسپلٹی والوں نے چھاپا مارا ہے۔ وہ اپنی شکایت شروع کرتی ہے۔ کوئی وجہ ہوگی؟ کوئی وجہ ہوتی تو میں کبھی شکایت نہ کرتی۔ وہ خود اعتمادی سے کہتی ہے، مجھے ناحق تنگ کیا جاتا ہے۔ میں 12 برس سے اسی جگہ بیٹھی ہوں، اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں۔ منڈی کا داروغہ، کمیٹی کا انسپکٹر اور شہر والے لوکل سب مجھ سے خوش ہیں، لیکن پانی پت کے پناہ گیر جو اب میرے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں، ہر روز میرے خلاف درخواستیں دیتے رہتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے۔ اور مکان کس کا ہے؟ میں بات کاٹ کر پوچھتا ہوں۔ میرا ہے سرکار۔ لالا شنکر داس نے میری نتھ اتروائی پر میرے نام کروایا تھا۔ بشیرہ نے اپنی پٹاری سے لالا شنکر داس کے کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ بحالیات کے محکمے سے بھی اجازت لی ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کنفرم ہے۔ اس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے۔
सरकार, मैंने पैसा जोड़ कर हज के लिए रकम जमा की है। कराची से हज का कुरा भी मेरे नाम आ गया है। अब अगर मैं चली गई तो पानीपत वाले कमेटी से मिलकर मेरे मकान पर कब्जा कर लेंगे। हाजिरी का बुलावा तो आ गया है, अगर न गई तो उसका अजाब कौन भुगतेगा? आखिर मैंने भी तो कौम की बहुत खिदमत की है। क्या खिदमत की है? मैंने किसी कदर तंजिया लहजे में पूछा। वो अपने थैले से आज़ाद कश्मीर फंड, कैद आज़म रिलीफ फंड, कैद आज़म मेमोरियल फंड, बेवा घर और यतीम खानों में दिए गए चंदों की रसीदें निकालकर मेज पर ढेर लगा देती है। ये देखकर मैं अजीब कश्मकश में गिरफ्तार हो जाता हूँ। ये पेशावर बदनाम औरत माहिए बेआब की तरह, माहिए बेआब यानी जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए की तरह हज पर जाने के लिए तड़प रही है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कानून उसे इस अजीम सादत की नेमत से महरूम नहीं करता, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का कानून उसका मकान छीन सकता है। अगर इसका मकान छिन गया तो वो हज पर जाने से रह जाएगी। अगर 10 नमाजी और मुत्तकी हज पर न जा सकें तो शायद जन्नत की आबादी में कोई कमी वाक़े न होगी। लेकिन अगर ये तवाइफ हज पर जाकर तौबा करने से रह गई तो दोज़ख के शोले किसके लिए सर्द पड़ेंगे। मैं उठकर दूसरे कमरे में जाता हूँ और आगा शुजात अली साहब एसपी को टेलीफोन पर सूरत हाल सुनाता हूँ। आगा साहब बड़े बाइखलाक, शाइस्ता और नेक पुलिस अफसर हैं। वो अपनी नर्म आवाज में बड़े जज्बे से कहते हैं, मैं इस सारे मामले से वाकिफ हूँ, आप उसे जरूर हज पर जाने दें। उसका मकान कोई नहीं छीन सकता। उसकी गैर हाजिरी में पुलिस उसके मकान की हिफाजत करेगी। वापस आकर मैं बशीरा तवाइफ से कहता हूँ, तुम जरूर हज पर रवाना हो जाओ, तुम्हारे मकान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हारी वापसी तक पुलिस उसकी हिफाजत करेगी। खुदा सरकार को सलामत रखे। वो खुशी से उछलकर खड़ी हो जाती है और जल्दी जल्दी आज़ाद कश्मीर फंड, कैद आज़म रिलीफ फंड, कैद आज़म मेमोरियल फंड, बेवा घर और यतीम खानों के चंदों की रसीदें समेट कर अपनी झोली में डाल लेती है। अंदर ही अंदर मेरा जी चाहता है कि मैं उससे कहूँ कि जब तुम हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करो तो मेरे लिए भी दुआ के 2 लफ्ज़ बोल देना। लेकिन डिप्टी कमिश्नरी का शदीद एहसास कमतरी मुझे ये कहने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि बशीरा महज एक तवाइफ है। यूं भी मोहम्मद सिद्दीक अर्दली देर से दफ्तर के दरवाजे पर मंडला रहा है और मेरा इस कदर वक्त ज़ाया करने पर बशीरा को बड़ी संगदिली से घूर रहा है। कुछ अजब नहीं कि जब वो मेरे दफ्तर से बाहर निकले तो सिद्दीक अर्दली अपनी खालिस जुबान में उसे 2-4 गालियां भी सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज इतवार का दिन है
اور دن اتوار کا دن ہے، آپ کو چھٹی ہوگی، اور تاریخ ہے 23 نومبر 2025۔ آج میں نے اتوار اسپیشل کے نام سے یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ خبریں آپ سنتے ہیں اور خبریں آپ سن رہے ہیں، مختلف بڑے بڑے ویلاگرز کو آپ سنتے ہیں۔ میرا آپ کو پتہ ہے کہ سٹائل ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ڈیفرنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 527۔ کتاب کا نام ہے شہاب نامہ، اور یہ کتاب لکھی ہے قدرت اللہ شہاب نے جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے۔ یہ جو بشیرہ طوائف کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کرے گا، لیکن پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ پاکستان کے ساتھ نیا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ دائروں کا سفر یہ 1948 میں شروع ہوا۔ 1948 میں کیسے؟ جب قائد اعظم محمد علی جناح اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ایک لاوارث، جس طرح ایک لاوارث پلاٹ ہوتا ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، تو اس پر جو ہے نا وہ جو یہ قبضہ گروپ ہے، یہ جو قبضہ گیر ہیں، یہ جو رسہ گیر ہیں، ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ قائد اعظم کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ قبضہ گروپ وہ جعلی کاغذات بنواتے ہیں، اور بہت سارے ہوتے ہیں کہ یہ پلاٹ ہمارا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن یہ کھینچا تانی چل رہی ہے۔ اب آپ پنڈت جواہر لال نہرو کو دیکھیں نا، پنڈت جواہر لال نہرو نے الیکشن کرایا، 1 سال کے اندر ملک کا آئین بن گیا۔ اب اس کی برکات آپ دیکھیں، انڈیا، پاکستان، انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہماری مخالفت ہے، ہمارے دشمن ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، کوئی شک نہیں ہے، RSS حکمران ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پروسیس دیکھیں 1947 سے آج تک ایک سموتھ پروسیس چل رہا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ جو ہے وہ ایک دائروں کا سفر ہے، کبھی تیز بھاگتے ہیں، کبھی آہستہ بھاگتے ہیں، کبھی گاڑی پہ بھاگتے ہیں، کبھی سائیکل پہ، لیکن ہے تو دائرہ۔ اب جو سچویشن بن رہی ہے نا، اب ایک نیا بیانیہ لانچ ہو رہا ہے۔ وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ یہ ہے کہ یہاں پہ خلافت قائم کی جائے۔ جمہوریت نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، اور یہاں پہ خلافت قائم کی جائے، اس کو اسلامی ٹچ دیا جائے۔ سیاستدان سارے برے ہیں، سیاستدان سارے کرپٹ ہیں، اور عمران خان کو مچھ جیل میں، سنا ہے کہ مچھ جیل کی ایک بیرک کو صاف ستھرا کر لیا گیا ہے کہ عمران خان، کیونکہ ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہیں عمران خان۔ عمران خان کو مچھ جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ یہ جو اڈیالہ والی روز روز کی چخ چخ ہے، تو اس سے جان چھڑائی جائے۔ کیا یہ سارا کچھ نیا ہے؟ ہم پہلی دفعہ فیس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو حوالہ دوں گا۔ حوالہ کیا ہے؟ حوالہ یہ ہے کہ یہ شہاب صاحب ہیں اور شہاب نامہ ہے، اپنے الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان اعداد و شمار سے صرف ایک بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہ چھاونیوں کی محدود فضا میں اپنی عمر عزیز کے 52-53 سال گزارنے کے بعد، اپنے یعنی 52 یا 53 سال جو ہے وہ گزارنے کے بعد اچانک اس فوج کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک ہنستی بستی سول حکومت کو زبردستی نکال باہر کیا جاتا ہے۔
بتائیں یہ پرانی بات ہے یا نئی بات ہے؟ عمران خان کی سول حکومت اس پر قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن اس ایک عمل سے یہ لازمی نہیں کہ اس پر عقل و دانش کی ایسی بارش ہو جائے کہ وہ ملک بھر کے تمام اکابرین اور ہزاروں کارکنوں کو نااہل، ناکارہ اور نالائق ثابت کرنے میں حق بجانب بھی ہو۔ شاہب صاحب لکھ رہے ہیں، یعنی ایک جرنیل ہے، وہ 52-53 سال کہاں پہ عمر گزارتا ہے؟ چھاونیوں میں، اٹینشن، ٹنڈیٹی، سی او صاحب آ رہے ہیں، سی او صاحب جا رہے ہیں، اسی میں گزارتا ہے نا۔ پھر اچانک اسے کیا ہوتا ہے؟ وہ گورنمنٹس گھر بھیج دیتا ہے۔ آپ 1958 تک اگر پڑھ لیں نا، 1947 سے 1958 تک کہ یہاں پہ کیا میوزیکل چیئر ہوتی رہی، آپ یقین بھی نہیں کریں گے۔ پھر 1958 میں یہ آ جاتے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ قابل غور ہے۔ یہ ان کے بعد، یہ میں نے کہا نا کہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ان کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب دوسرا اقتباس جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے کہ ان کے ذہن میں اصل بات کیا ہوتی ہے۔ ایک روز فیلڈ مارشل جنرل صدر ایوب خان نے حسب معمول اپنے سیاسی فلسفے پر ایک بہت لمبی چوڑی تقریر کی۔ جب تقریر ختم کی، غور کرنا ہے، تو ایک سینئر افسر وجد کی کیفیت میں آ کر جھومتے ہوئے اٹھے اور سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر عقیدت سے بھرائی ہوئی آواز میں بولے، جناب آج تو آپ کے خطاب میں پیغمبری شان جھلک رہی تھی۔ شاہب صاحب پیج نمبر 564۔ پیغمبری شان کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بتایا جا رہا کہ پیغمبری شان وہ خالد بن ولید کہ آپ میں جو اوصاف ہیں وہ خالد بن ولید میں نہیں تھے۔ یہ کہانی کتنی پرانی ہے، کب سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوگی؟ اب پھر خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ زندگی کہاں گزاری ہے؟ یونٹوں میں۔ زندگی کہاں گزاری ہے؟ اکاڑا، لاڑکانہ، لاہور، گلگت، سکردو، لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ، لوگوں کے مسائل کا پتہ ہونا۔ سیاستدان جتنے بھی برے ہوں، میں بھی مانتا ہوں زیادہ برے ہیں، لیکن ایک ایک بندے کے گھر جانا، ایک ایک بندے کا دروازہ کھٹکھٹانا، ایک ایک بندے سے ووٹ مانگنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 1996 میں عمران خان نے تحریک انصاف بنائی۔ کہاں 96، کہاں 2025۔ اب جانتے ہیں کہ دنیا کا، پاکستان کا وہ کون سا کونا ہے جہاں پہ عمران خان نے جلسہ نہیں کیا، لوگوں سے نہیں ملے۔ اب وہ یونٹ والی زندگی یا کھلے میدان والی زندگی، لوگوں سے رابطہ، یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ کس طرح پرانی ہے؟ ایک اور اقتباس پہ آئیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، خبریں وہی ہیں جو آپ جو ہے وہ سنتے ہیں، سن رہے ہیں، مجھ سے، بڑے لوگوں سے آپ سنتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ یہ جو کل پرسوں ہفتہ شروع ہو رہا ہے بہت کریٹیکل ہے، پاکستان کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتانی تھی، اب انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے شہباز رانا کی، خبر ہے جو رپورٹ آئی ہے IMF کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل رپورٹ نہیں چھاپی گئی کہ اصل میں کیا ہوا ہے۔ اصل میں بہت بھیانک رپورٹ ہے، یہ 50% بھی نہیں ہے۔ بتائیں۔ اچھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے،
جان بوجھ کر تو لیک نہیں کی گئی خلافت لانے کے لیے، ورنہ ٹی وی والوں کو اتنی جرت کہ وہ 3 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں اس کو، جان بوجھ کے تو نہیں لائی گئی۔ اب اس کو میچ کرتے ہیں، ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا ڈیفرنٹ سٹف ہے، آپ چینل کو سبسکرائب کریں ضرور، میری طاقت بنے، میری آواز بنے۔ اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اور یہ بتائیں کہ یہ سٹف کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ نے خود پڑھو تو علیحدہ بات ہے، یا کسی نے اس پہ توجہ دی ہے۔ یہ پیغام پھیلا دیں، پیغمبرانہ شان، خالد بن ولید کے اوصاف، اور جو تھوڑے بہت دیکھتے ہیں نا وہ پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، یہ سب سے بڑی سپورٹ ہے۔ اب ادھر آئیں، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 1021۔ فروری 1962 میں ایک صاحب مدراس بھارت سے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں گزارنے سعودی عرب جا رہے تھے۔ ایک برس سے ان کے بہت سے خطوط مدراس سے آ چکے تھے کہ پاکستان میں چند روز قیام کے دوران وہ فیلڈ مارشل سے ضرور ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ علم جعفر کے بہت بڑے ماہر ہیں اور ایوب خان کو چند اہم پیش گوئیاں بتانا چاہتے ہیں۔ صدر کے ساتھ ان کی نصف گھنٹے کی ملاقات بڑا صبر آزما مرحلہ تھی، کیونکہ ان صاحب کی عمر 100 برس سے اوپر تھی۔ ضعیف العمری اور لکنت کے علاوہ وہ بہت اونچا سنتے تھے۔ ان کی گفتگو میں کافی حد تک بے ربطگی تھی، بے ربط، بے سروپا، لیکن ایک بات جو ہمارے پلے پڑی وہ یہ کہ ان کے علم جعفر کی روح سے صدر ایوب پاکستان پر 8 یا 9 برس تک حکومت کریں گے۔ ایسے بندے لائے جاتے ہیں، پروگرام دے دیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ جی عمران خان آئیں گے، پھر عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا، پھر ایک بہت سخت گیر حکمران آئے گا اور وہ نظام ٹھیک کرے گا۔ یہی حکمران تو نہیں کہا تھا حمید گل نے، کیونکہ پلان تو بہت پرانے ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ بزرگ آئے کہ 8-9 سال، یہ وہ بھی کہتے ہیں نا جادو، بشرا بی بی، یہ آپ کے سامنے علم جعفر والے حضرات فیلڈ مارشل کو کیا بتا رہے ہیں، آگے سنیں۔ جب وہ صاحب چلے گئے تو صدر ایوب نے مجھے مخاطب کر کے کہا، یہ بڈھا کیا بک رہا تھا کہ میں 8 یا 9 برس حکومت کروں گا، 8 یا 9 برس حکومت کروں گا۔ اس کے علم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ نیا آئین نافذ ہو رہا ہے جس میں میری صدارت کی میعاد فقط 2 سال اور ہے۔ اس کے بعد نئی اسمبلیاں ہوں گی اور نئے ووٹر ہوں گے، شاید وہ صدر بھی نیا منتخب کرنا چاہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت یہ ان کی ایماندارانہ رائے تھی جو سراسر نیک نیتی پر مبنی تھی۔ اب سننا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا رخ بدل گیا اور نیک نیتی کا سارا بھرم نفسانی خواہشات، انسانی خواہشات، آئینی ترمیم پر ترمیم اور سیاسی ریشہ دوانیوں کی نظر ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ 1960 چل رہا ہے، 2025 آ گیا،
तरमीम पे तरमीम। इस जवाल का आगाज बज़ाहिर मई 1964 में शुरू हुआ, जब सदर अयूब ने कौमी असम्बली में अपने आइन में दूसरी तरमीम मंजूर करवाने के लिए सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी। आइन की रूह से सदर के इंतखाब से पहले कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुकम्मल होना लाजमी थे, लेकिन अब सदर अयूब की नीयत बदल गई। फिर गौर करना है, उनके ईमा पर इस बंदोबस्त को उलट करने के लिए जो आइनी तरमीम पेश की गई, उसके खिलाफ कौमी असम्बली में शदीद रद्द अमल हुआ। तरमीम मंजूर करने के लिए असम्बली में मतलूबा वोटों की तादाद हासिल करना दुश्वार हो गई। 1964 की कहानी है कि आज की कहानी है, आगे देखें तो हुकूमत ने धौंस, धांधली, लालच और फरेब से काम लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के 8 अरकान को तोड़ लिया। 1964। इससे कबल सदर अयूब ने बड़े एहतमाम से पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में यह शर्त रखवाई थी कि अगर कौमी या सूबाई असम्बली का कोई मेंबर अपनी पार्टी छोड़ेगा तो उसे असम्बली की नशिस्त से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। 63A कादी फायदी सा डॉट कनेक्टिंग करते जाएं, और उस नशिस्त के लिए उसे दोबारा इलेक्शन लड़ना होगा। लेकिन कौमी असम्बली के इन 8 भगोड़े जिनको तोड़ा, मेंबरों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई, बल्कि उनमें से एक को तो बाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, लोटे को हाई कोर्ट का। दूसरे 7 मेंबरों को क्या क्या इनाम दिया गया, उसकी तफसील का नहीं पता। चुनाचे इस तरमीम के जरिए अब यह करार पाया कि नया सदर मुंतखब होने तक मौजूदा सदर बदस्तूर इक़्तिदार अपने हाथ में रखेगा और सदर का इलेक्शन मरकजी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से कबल अमल में लाया जाएगा। तरमीम हो गई, रोजाना नहीं देख रहे, डंडा बाजार लगा हुआ है। बिलाशुबा इन आइनी तब्दीलियों का मकसद सिर्फ ये था कि अगले इलेक्शन में सदर अयूब का पल्ला भारी रहे। सदारती इंतखाब में धांधली की राह हमवार करने के लिए आइन की ये तोड़ मरोड़ अवाम की नज़रों से पोशीदा ना रह सकती थी, और सदर अयूब के अपने बनाए हुए आइन की उनके अपने हाथों पामाली ने 26वीं तरमीम खुद की, फिर 27वीं अपने हाथों पामाली ने उनकी ज़ात पर भरम और भरोसे का ग्राफ कई दर्जे नीचे गिरा दिया। इस तरमीम के जल्लों में उसी बरस यके बाद दीगरे 2 मजीद आइनी तरमीम भी मार्ज़ वजूद में आईं। एक के ज़रिए देहाती सतह पर नंबरदारों, इनामदारों, सफ़ेद पोशों और जेलदारों को बुनियादी जमहूरियतों के इंतखाबात लड़ने का अहल करार दे दिया गया। पूरे मुल्क में वोटर करार दिए गए 80,000। ये गोरों के कुत्ते नहलाने वाले नंबरदार, इनामदार ये वोटर थे, ताकि हुकूमत के अपने कारिंदे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन इदारों में शामिल हो सकें। दूसरी तरमीम से सरकारी मुलाजमीन की मियाद मुलाजमत और सुबकदोशी के नए कवायद व ज़वाबित नाफिज हो गए। अमीनुद्दीन खान की उम्र बढ़ा दी गई और हुकूमत की गिरफ्त उनकी शहरग पर बराह रास्त और भी मजबूत हो गई। इन इक़दामात से उन शकूक व शुबात को मज़ीद तक़वियत मिली कि सदर अयूब सियासत के अलावा डिसिप्लिन के हर शोबे में भी तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके अगला सदारती इलेक्शन हर कीमत पर जीतने का जाल बिछा रहे हैं। अभी नहीं, इन आइनी तरमीम के साथ ही सदर के ओहदे के लिए इंतखाबी मुहिम पूरे जोर व शोर से शुरू हो गई। मुल्क के बहुत से सरकर्दा सियासी लीडर सदर अयूब की मुखालफत के लिए कमर बस्ता हो गए। उनमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मियाँ मुमताज़ दौलताना, शेख मुजीबुर रहमान,
مولانا بھاشانی، خان عبدالولی خان، چودھری محمد علی اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے نام سر فہرست تھے۔ یہ اکٹھے ہو گئے۔ ان رہنماؤں کی قیادت میں کونسل مسلم لیگ، عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی، نظام اسلام پارٹی اور جماعت اسلامی کے اتحاد سے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی تنظیم قائم ہوئی، اتحاد بن گیا، جس کا واحد مقصد صدر ایوب کو صدارتی الیکشن میں شکست دینا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مشترکہ لائحہ عمل یا منشور نہ تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ لازمی تھا کہ یہ متحدہ محاذ ایک ایسا صدارتی امیدوار نامزد کرے جو ایوب خان کو شکست دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ان کے سامنے ایک نام تو مس فاطمہ جناح کا تھا، جو قائد اعظم کی بہن ہونے کے ناطے سے ملک بھر میں ایک خاص عزت و احترام اور جذباتی قدر و منزلت کی حامل تھی۔ دوسرا امکان جنرل محمد اعظم خان کے نام کا تھا۔ گورنر کے طور پر وہ مشرقی پاکستان میں نمایاں ہردل عزیزی حاصل کر چکے تھے اور وزیر مہاجرین و بحالیات کی حیثیت سے وہ مغربی پاکستان میں بھی خاصے نیک نام تھے۔ مس جناح کی جگہ اگر جنرل اعظم کو صدارتی امیدوار نامزد کیا جاتا تو یقیناً صدر ایوب کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن وزیر خارجہ، یہ اب دلال دیکھیں، یہ دلال وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اس موقع پر ایک عجیب و غریب ترپ کی چال چلی۔ نیشنل عوامی پارٹی کے ایک ممتاز رکن مسٹر مسیح الرحمان سے ان کا گہرا یارانہ تھا۔ مسیح الرحمان بھٹو صاحب کے ہم نوالہ و ہم پیالہ ہونے کے علاوہ مولانا بھاشانی کے دست راست بھی تھے۔ ذاتی طور پر وہ اچھی شہرت کے مالک نہ تھے اور سیاست میں مول تول کرنے کے رازوں سے واقف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مسٹر بھٹو نے انہیں 5 لاکھ روپے کے عوض خرید لیا۔ یہ جمہوریت کا چیمپئن۔ بعض رائے تو اس 5 لاکھ روپے کی بانٹ میں مولانا بھاشانی کو بھی شراکت کا حصے دار ٹھہراتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے، 62-63 کی 5 لاکھ۔ اچھا جی، مسیح الرحمان کے دو پیچ میں آ کر مولانا بھاشانی نے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز پر شرط عائد کر دی کہ وہ صرف ایسی شخصیت کو صدارتی امیدوار نامزد کریں جس کا مارشل لاء کی حکومت سے کبھی کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ جنرل اعظم خان مارشل لاء کی حکومت کا ایک نہایت اہم رکن رہ چکا تھا، اس لیے یہ شرط عائد ہونے کے بعد صدارتی امیدوار کی حیثیت سے ان کا نام خود بخود خارج ہو گیا۔ بھٹو نے 5 لاکھ روپیہ دے کر اعظم کا نام خارج کروایا کیونکہ وہ برابر کی ٹکر دے رہا تھا ایوب کو۔ اسی طرح کا پیچدار حربہ استعمال کر کے صدارتی الیکشن کے سلسلے میں مسٹر بھٹو نے صدر ایوب کی ایک اور اہم خدمت بھی سر انجام دی۔ چند قانونی ماہرین کے مشورے سے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ ایوب خان کی صدارتی امیدوار کی حیثیت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے، کیونکہ فیلڈ مارشل کے طور پر ان کی تقرری کے جو احکام جاری ہوئے تھے ان کے پیش نظر وہ آئینی طور پر کسی انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں تھے، وردی میں تھے، سرکاری ملازم تھے۔ اپنی قیمت وصول کر کے مسیح الرحمان نے متحدہ محاذ کا یہ راز بھی بھٹو کو بیچ دیا۔ بتائیں، حفظ ما تقدم کے طور پر صدر ایوب نے فوراً اپنی تقرری کے احکامات میں ترمیم کرا کے آئین بدل ڈالا۔ خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے ہیں۔ صدر ایوب اپنے انتخاب کی راہ میں ہر رکاوٹ کو دور کرنا اپنا حق سمجھنے لگے تھے۔
اس عمل میں ان کے نزدیک جائز یا ناجائز طریقہ کار کی کوئی تمیز باقی نہ رہی تھی۔ اب باقی ہے۔ میرے خیال میں زوال کی طرف یہ ان کا ایک یقینی قدم تھا۔ صدارتی الیکشن کے دوران صدر ایوب نے دین اور دنیا دونوں سے بے دریغ فائدہ اٹھایا۔ پہلے تو ایک مشہور پیر صاحب نے اعلان فرما دیا کہ انہیں بذریعہ کشف یہ الہام ہوا ہے کہ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں۔ مفتی منیب پہنچ گئے ہر دور میں، قاضی شرے۔ اس کے بعد چند علماء کرام نے یہ فتویٰ بھی صادر کر دیا کہ اسلام کی روح سے کسی عورت کا سربراہ مملکت کے عہدے پر فائز ہونا جائز نہیں۔ بے نظیر کے دور میں بھی نکل آئے تھے۔ اس مسئلے پر جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا مودودی کی یہ رائے تھی کہ اسلام میں عورت کے سربراہ مملکت ہونے کی اجازت تو ہے لیکن مناسب نہیں۔ صدر ایوب کے حواریوں نے مس فاطمہ جناح کو نیچا دکھانے کے لیے حسب توفیق اسلام کا ہر ممکن استعمال کیا۔ صدارتی الیکشن کے دوران دین کے علاوہ دنیا بھی بے حساب کمائی اور لٹائی گئی۔ ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ کے ہاتھ میں کروڑوں کا الیکشن فنڈ موجود تھا۔ اسے جمع کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے تھے۔ اکثر تاجروں اور صنعت کاروں، چینی مافیا کو امپورٹ لائسنسوں پر مقررہ شرح سے الیکشن فنڈ میں چندہ دینا تھا، یعنی ان کو لائسنس جاری کیے گئے۔ کچھ لائسنس فرضی ناموں پر جاری کر کے بھاری قیمت پر ضرورت مند تاجروں اور صنعت کاروں کے ہاتھ فروخت کر دیے جاتے تھے، فرضی ناموں پر۔ اس کے علاوہ پٹسن کے کارخانوں اور سوتی اور اونی ٹیکسٹائل ملوں سبھی پر بھاری بھرکم چندے لازمی قرار دیے گئے۔ اس بیتی گنگا میں ہر کوئی ننگا نہا رہا تھا اور بہت سے کارکن اپنا اپنا ہاتھ رنگنے میں بے شرمی سے برسرعام مصروف تھے۔ صدر ایوب کے صدارتی انتخاب کی مہم میں پیسے کی ریل پیل نے سیاسی گلن اور سڑن کو ایسا فروغ بخشا جس کی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے سیاست کی پاکیزگی کی خاطر پوری فوج کے ساتھ سیاستدانوں پر چڑھائی کی تھی۔ فوج شال ہر دفعہ فوج ساتھ ہوتی ہے، اور اب ان کی پارٹی خود ہی الیکشن کے تالاب میں گندی مچھلی کا روایتی کردار ادا کرنے میں سرگرم عمل تھی۔ الیکشن کے بعد 3 جنوری 1965 کو جب نتیجہ برآمد ہوا تو صدر ایوب کے حق میں 49,647 ووٹ اور مس فاطمہ جناح کے حق میں 28,335 ووٹوں کا اعلان ہوا۔ بظاہر ایوب خان 21,302 ووٹوں کی اکثریت سے جیت گئے تھے، لیکن اس تعداد سے کئی گنا زیادہ عوام کی نظروں میں دراصل بازی ہار بیٹھے تھے، کیونکہ اب وہ اس طرح کا امیج لے کر نہیں ابھرے تھے جس کے ساتھ وہ پہلے اقتدار میں آئے تھے۔ انتخاب میں ڈھاکہ اور کراچی نے بھاری اکثریت سے صدر ایوب کے خلاف ووٹ ڈالے تھے۔ ڈھاکہ کے متعلق تو وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے، لیکن کراچی میں ان کے فرزند دل پذیر گوہر ایوب نے اہلیان شہر کی ٹھکائی کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ 5 جنوری کو جشن فتح یابی کے نام پر کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا جس کی قیادت گوہر ایوب کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے جلوس میں سڑکوں، جیپوں، ویگنوں، بسوں اور رکشوں کی طویل قطار تھی۔ ان سب کے ڈرائیور اور سواریاں زیادہ تر پٹھانوں پر مشتمل تھیں۔ صدارتی الیکشن سے کئی ماہ قبل کراچی میں ضلع ہزارہ کے پٹھانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، اور جشن فتح یابی کے روز وہ شہر کی فضا پر ایک وحشتناک غبار کی طرح
چھائے ہوئے تھے۔ لیاقت آباد اور چند دوسرے علاقوں میں جلوس اور شہریوں کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئیں۔ اس کا بدلہ چکانے کے لیے رات کے اندھیرے میں ان بستیوں پر شدید حملے کیے گئے، آگ لگائی گئی اور کافی جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ اس نقصان کا صحیح اندازہ کسی کو نہیں، لیکن شہیدان لیاقت آباد کی یاد منانے کے لیے ہر سال 5 جنوری کو ایک تقریب منائی جانے لگی۔ کئی روز تک کراچی میں خوف و ہراس طاری رہا اور پٹھانوں اور مہاجرین کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ کچھ راویوں کے مطابق اس زمانے میں ایک بار پھر ہندو مسلم فسادات کے واقعات کی یاد تازہ ہو گئی۔ صدارتی انتخاب جیتنے کے فوراً بعد یہ صورتحال صدر ایوب کے نئے دور حکومت کے لیے صریحاً ایک شدید بدشگونی کی علامت تھی۔ گندھارا انڈسٹریز کے بعد گوہر ایوب کا یہ دوسرا شگوفہ تھا جس نے صدر ایوب کی ساکھ پر بدنامی، بدسگالی، بدفعلی اور نحوست کی گہری دھول اوڑھ دی۔ اس کارنامے کے بعد اس فرزند دل پذیر نے مزید کل پرزے نکالنا شروع کیے، جس سے بادی و نظر میں یہ گمان گزرتا تھا کہ شاید صدر ایوب اس برخوردار کو اپنی ولی عہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں، یعنی گوہر ایوب کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اپنی ولی عہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ کراچی کے نظم و نسق میں بڑی حد تک دخیل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد جب انہیں کراچی مسلم لیگ کی رابطہ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا تو فی الفور یہ افواہ پھیل گئی کہ اس تقرری کے پردے میں اس نوجوان کو اگلا صدارتی الیکشن لڑنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کراچی میں ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی جن کے دل میں گوہر ایوب کے خلاف غم و غصے کی آگ پہلے سے سلگ رہی تھی۔ اس افواہ نے جلتی پر تیل کا کام دیا۔ اس صورتحال کا علم نہ صرف صدر ایوب کو تھا نہ گوہر ایوب کو، کیونکہ بیشتر سرکاری اور سیاسی ادارے ان دونوں کی خوشامد اور چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے۔ اہلیان کراچی کی آشفتگی، برہمی اور جھنجھلاہٹ کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے موقع پر گوہر ایوب نے کراچی کی میمن مسجد میں تقریر کرنے کی کوشش کی۔ مسجد میں اس پر مسجد میں زبردست ہنگامہ ہو گیا۔ لوگوں نے تقریر سننے سے صاف انکار کر دیا۔ کسی قدر ہاتھا پائی بھی ہوئی اور گوہر ایوب کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں مسجد سے باہر لایا گیا۔ اس احتجاجی واقعے نے ایک طرف تو گوہر ایوب کی بڑھتی ہوئی توقعات اور خواہشات کی بساط الٹ دی، دوسری جانب صدر ایوب کے اقتدار کی سیڑھی کے پائیدان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یوں بھی اقتدار کی سیڑھی کے اس پائیدان میں پہلے ہی سے بہت سی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ میمن مسجد والے حادثے سے تقریباً 4 ماہ قبل کراچی میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہو چکا تھا۔ یہ ذرا سننا ہے آخری بات۔ جولائی 1967 میں مادر ملت مس فاطمہ جناح کی وفات پر کراچی میں لاکھوں شہری ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ جلوس کے ایک حصے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا۔ کچھ نعرے حکومت کے خلاف بلند ہوئے، کچھ نعروں میں ایوب خان مرد آباد کہا گیا۔ اس پر پولیس کی مشینری حرکت میں آئی اور لاٹھی چارج ہوا اور آنسو گیس کے علاوہ گولی بھی چلائی گئی جنازے پہ فاطمہ جناح کے۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد مصدقہ طور پر کہیں متعین نہیں ہوئی، لیکن خون کی جس قدر مقدار بھی اس موقع پر بہائی گئی، بلا شبہ اس نے صدر ایوب کے زوال کی راہ کو ہموار کرنے میں بد نصیبی کا چھڑکاؤ کیا۔ کہاں پتہ چلتا ہے مرنے والوں کا؟ ڈی چوک، کشمیر، مرید کے
9 मई। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।